Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. افغان ریفیجیز جو پاکستان میں پچھلے 30-40 سال سے رہ رہے تھے، اب یہ پاکستان ان کا گھر بن چکا تھا. کچھ لوگ اپنے بزنسز بنا بیٹھے تھے، گھر بنا بیٹھے تھے. آپ کو پتہ ہے 5-10 سال میں بندہ سیٹل ہو جاتا ہے. 5-10 سال تو بہت دور کی بات ہے، لیکن یہ اتنے ہارڈ ورکنگ، سمارٹ اور محنتی لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی کنسٹرکشن میں، انفراسٹرکچر میں، ہائی ویز میں، گھروں میں، ہر قسم کا بزنس پاکستان میں یہ لوگ مینج کرتے تھے، ہینڈل کرتے تھے. اب ان کے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے. اب دیکھیے 40 سال میں 2 جنریشن آپ کی تیار ہو جاتی ہیں، اور ان کا پاکستان کے علاوہ انہوں نے کوئی دوسرا ملک دیکھا ہی نہیں تھا. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ 2 برادر کنٹریز، 2 مسلمان ممالک ایک دوسرے کے خلاف لا کے کھڑے کر دیے اور ایک دوسرے کے دشمن بنا دیے. اور یاد رکھیے جو پٹھان ہوتے ہیں، جو پشتون ہیں، یا جو بھی آپ کے اس بیلٹ کے جتنے بھی قبیلے ہیں، یہ دشمنی اور دوستی دونوں کو خوب اچھی طریقے سے نبھانا جانتے ہیں. آپ شاید بھول جائیں، لیکن ان کی نسلیں یاد رکھیں گے کہ کسی دور میں پاکستانیوں نے افغانیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. وہ اس کا بدلہ ضرور لیں گے. اور یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کلمہ گو مسلمان ہوتے ہیں، سارے ممالک، ساری زمینیں آپ کی اپنی ہیں. آپ اس طرح کا بیج، اس طرح کا زہر کیوں اس وقت 2 ممالک کے درمیان، 2 قوموں کے درمیان، 2 مسلمانوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان آپ اس طرح کا بیج بو رہے ہیں کہ جو آنے والی نسلوں تک آپ کو یاد رہے گی کہ آپ کے نام نے کس کے ساتھ پنگا لیا تھا. دوسری بات یہ کرنی تھی کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت نواز شریف صاحب کی پارٹی کا ایک بندہ جھنگ کے اندر جب اس نے ووٹ مانگنے کی جب اس نے ووٹ مانگنے کے لیے وہاں پہ اپنی الیکشن کمپین شروع کی، اور وہاں پہ جب ووٹ لوگوں نے انکار کیا جی کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، تو اس نے جذبات میں ہمیں کہا ٹھیک ہے نہ دو ہمیں ووٹ. اس کے ریئیکشن میں وہاں پہ لوگ اتنے اشتعال میں آ گئے کہ انہوں نے نہ صرف اس کو مارا پیٹا، بلکہ اس کے کپڑے اتار کے، اس کو برہنہ کر کے، اس کی پشت پہ لترول کی گئی. یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. یہ اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پالیٹکس کو پولیٹیکل گراؤنڈز پہ ہی دیکھا جائے تو بہتر ہے. لیکن اس سے ایک چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ پاکستان کی عوام، آپ جو مرضی ہے کر لیں، آپ مے 9 جیسے ایونٹ کریٹ کر لیں، آرکسٹریٹ کر لیں، آپ جا کے ترانے بنانا شروع کر دیں، آپ طریقے استحکام بنا دیں، آپ لوگوں کو پریس کانفرنسز کروا لیں، آپ لوگوں کو ڈرا لیں، دھمکا لیں، عورتوں کو اٹھا کے بند کر دیں. 100 دن سے زیادہ معصوم عورتوں کو، جن کا صرف رول یہ تھا، صرف قصور یہ تھا کہ وہ اپنا ضمیر کی آواز بولتی تھیں، دے اسپوک دیئر اون مائنڈ. انہوں نے آپ کے نیریٹو کو بائی نہیں کیا. انہوں نے ہر قسم کا ظلم و تشدد برداشت کر لیا، لیکن آپ کی بات نہیں مانی. یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، یہ نہ 70 ہے نہ 90 ہے. انہوں نے جہاں پہ بھی جا کے کمپین کرنی ہے، مسلم لیگ نواز نے یا کسی پیپلز پارٹی نے، جب انہوں نے یہ وہاں پہ بتانا ہے جی کہ ہماری بات ہو چکی ہے، تو لوگوں کا ریئیکشن ایسا ہی ہونا ہے. پشاور کے اندر لوگ کھڑے ہو گئے، KPK کے اندر لوگوں نے ریئیکشن دکھانا شروع کر دیا. اب بات حد سے گزر چکی ہے، پانی سر سے گزر چکا ہے. اور آپ جتنا کلیمپ ڈاؤن میڈیا کے اوپر کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کا ریئیکشن اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے. آپ جس چیز کو جتنا دباتے جائیں گے، وہ اتنا تیزی سے اس کا ریئیکشن آپ کو دیکھنے میں ملے گا. ملک اس وقت اپیرنٹلی آپ کو، چونکہ ہماری انڈاکومنٹڈ انڈر دا ٹیبل اکانومی ہے، جس کا کوئی ریکڈ نہیں ہوتا، سب کیش ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، آپ سروائیو کر رہے ہیں. لیکن بار بار پیسہ پرنٹ کرنا اور اس کو سرکولیشن میں ڈالنا اور آرٹیفیشیل طریقے سے ایک فیبریکیٹڈ قسم کی اکانومی بنا کے شو کرنا، یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. ایک سٹیبل پبلک رن گورنمنٹ کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے ملک کو ترقی دینی ہے تو ضروری ہے کہ لوگوں کی حکومت ہو، جس کا لوگ ٹرسٹ کر سکیں اور دنیا بھی اس پہ ٹرسٹ کر سکیں. پاکستان کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیجئے. اور نواز شریف صاحب کے لیے ایک ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیے،
لوگوں نے آپ کو موقع دیا، 3 دفعہ آپ پرائم منسٹر بنے پاکستان کے. اب لوگوں نے آپ کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا اور آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے ریجیکٹ کیا ہے. وہ ریجیکٹ اس وجہ سے کیا ہے کہ آپ آن ون ہینڈ ایک زمانے میں جب آپ نے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اب اس نعرے کو آپ نے دفنا کے اب آپ میدان میں اتریں کہ ووٹ کو عزت دو. لیکن دیکھیے، جب تک ملک کی عوام میں آپ جا کے ان کی پلس کو چیک نہیں کریں گے نا تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. اور آپ نے یہ بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ آپ لوگوں میں نہیں جاتے، اپنے جلسے جلوس بھی نہیں کر رہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے آپ نے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. تو آپ کے لیے ہمبل اوپینین یہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں اپنے گھر لندن میں علاج کے بہانے، اور وہاں سے جا کے پریس کانفرنس کر دیں، کیونکہ اگر آپ نے پریس کانفرنس یہاں پہ کر دی نا تو ان لوگوں نے آپ کو کہا کہ بند کر لینا ہے عمران خان کی طرح، تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے، باقی آپ پالیٹکس کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، آپ پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ کھیلنا بند کریں، کیونکہ پاکستان کی وجہ سے ہی آپ کو جو عزت ملی ہے وہ پاکستان کی وجہ سے، اور اس کو آپ گنوائیں مت. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.